صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ محتاجی اور معذوری سے بچنے کا وظیفہ۔ حقیقت یہ ہے کہ صحت، سلامتی، تندرستی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی محتاج ہو، معذور ہو، کیونکہ پھر دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے انسان، اور اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ جن ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اگر ایسا معاملہ ہے بھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، انہیں بھی اس میں صبر شکر کا اظہار کرنا چاہیے، اور ان کے لواحقین جو ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، انہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک اور معاملہ کرنا چاہیے۔ بہرحال جو شخص 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز نماز فجر کے بعد روزانہ یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام پڑھے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک نابینا، اپاہج، عاجز اور لاچار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیروں اسے اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ کسی کی محتاجی نہیں ہوگی، کوئی معذوری نہیں ہوگی۔ یا اللہ یا سلام روزانہ نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے پڑھتے رہیں یا اللہ یا سلام۔ انشاءاللہ ہر قسم کی سلامتیاں، صحت، خوشحالیاں، اللہ کی طرف سے رحمتیں حاصل ہوں گی، برکات کا نزول ہوگا۔ اور ساتھ درود پاک تعداد میں اول آخر لازمی پڑھیے، اور درود پاک کی بھی کثرت کیجیے۔ چند ایک یہ ایسے وظائف ہیں، درود پاک، استغفار، اسماء حسنہ، اللہ کے پاک نام، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام، قرآن کریم کی تلاوت۔ تو یہ ایسے اعمال ہیں، تہجد، دیگر نوافل، نماز تو فرض ہے، تو یہ ایسے اعمال ہیں جو ان کو کثرت سے بجا لاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ ضرور اس وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قربا، دوست احباب، رشتہ داروں، پڑوسی، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے پہنچانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی ہمارے مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ کل روز محشر دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ یا اللہ یا سلام کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں، سلامتی کا نزول ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان محبت کرنے والے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بھی ہیں، اپنے قبیلے میں جاتے ہیں تو اسلام کی دعوت عام کرتے ہیں۔ اسی طرح معاشی مساوات کے بہت بڑے علم بردار۔ اس حوالے سے آپ کی سیرت، اخلاق، کردار، حیات مبارکہ پر گفتگو ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ حقیقت ہے، وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کو سب سے، یعنی بعد از انبیاء کرام علیہ السلام، سب سے بلند و بالا، افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اولئک ہم خیر البریہ انہیں فرمایا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایمان کامل بھی انہی کا ہے، اعمال صالحہ میں بھی یہ کامل ہیں، اور کیوں نہ ہوں، آپ غور کر لیجئے، اس پر ریسرچ کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے کہ آج ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا اور کامل ایمان سے نوازا، تو وہ ہستیاں جنہوں نے براہ راست
آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت بھی کی اور آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کیا، ایمان کی حالت میں ایمان بھی لائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے بھی گئے، اور پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے رہے، یہ سب سے بڑا شرف پاتے رہے، اور قرآن و سنت کی تعلیم براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ہماری ناقص عقل اور فہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ میں موجود کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوق میں، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں، ان کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرما دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں آپ کے فرامین مبارکہ موجود ہیں، ایک یہ بھی کہ میرے اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد کرو، اور انہیں سب و شتم کا سامنا نشانہ مت بناؤ، یعنی انہیں برا بھلا مت کہو۔ فرمایا یہ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان تو ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کا ایک مٹھی یا آدھی مٹھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیسا مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام علیہم رضوان، اگر اللہ کے راستے میں ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ہم اس کے مقابلے میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دیں تو ہمارا وہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا، حالانکہ احد پہاڑ جتنا سونا کیا کسی کے پاس ہے؟ کہیں سے نکلا ہے احد پہاڑ کے برابر سونا؟ تو اتنا سونا بھی خرچ کر دینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، پھر بھی ان کی ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا مقام و مرتبہ ہے! اور یہ حقیقت ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور دیگر اولیاء کاملین صالحین علماء کرام سے منقول ہے کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان، حتیٰ کہ غوث، قطب، ابدال، قلندر، کتنے بلند مقام ہیں اولیاء کرام میں، سبھی اکٹھے ہو جائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ حتیٰ کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تو فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جانوروں کو، گھوڑے کو کے سموں کو لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ مٹی، وہ گھوڑے کہ جن کی قسمیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید فرقان حمید میں کھاتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، سورۃ مرسلات میں 29ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے نسبت رکھنے والے گھوڑے اور ان گھوڑوں سے نسبت رکھنے والی مٹی اور جو وہ دھول اڑتی ہے اور چنگاریاں اڑتی ہیں جب صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی قسمیں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے گھوڑے اور پھر ان کے قدموں سے اٹھنے والی دھول اور چنگاریاں اور وہ جہاد کے راستے میں ان کا گھوڑوں کا دوڑانا، ان کی اللہ سبحانہ وتعالی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جن سے ان گھوڑوں کو نسبت ہے، ان کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ساتھ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نسبت ہے، میرے آپ کے ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بس جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے اس کی تصدیق کی۔ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبہ کبھی وہ ادراک نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کو خاص شان عطا فرمائی، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار اور یار مزار، اپنے رفیق کار، اپنے سفر، حضر، جلوت، خلوت کے ساتھی، سب سے قریبی اور بعد از انبیاء جو افضل البشر ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما دیا تھا، اے میرے ابو بکر، اے میرے پیارے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اے ابو بکر آپ بھی نہیں جانتے۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غار ثور میں 3 رات اور 3 دن جو قیام کیا، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا ہی کی زیارت کرتے رہے،
لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقی شان ہے اس کو اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں پہچانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ شان، اس کے بارے میں مختصر سا ذکر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70,000 حجابات میں 70,000 حجابات، نورانی پردے، نورانی حجابات پہنا کر اس کائنات ارضی میں مبعوث فرمایا۔ آپ تشریف لائے، اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے تو کوئی کسی کو دیکھنے کی تاب نہ رہے۔ وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ یہ حقیقت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا سے وہ نورانی حجاب ہٹا دیے جائیں تو کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک نہ دیکھ سکے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایمان کی دولت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے، اور کائنات میں بعد از انبیاء کرام علیہم السلام عظیم اور بلند و بالا مقام اور مرتبہ پا گئے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرماتا، کہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرماتا۔ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان صدیق ہیں، سچے ہیں، اسلام کی تصدیق کرنے والے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کرنے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، ختم رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی طرح تمام کے تمام فاروق ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، فاروق اعظم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں۔ تمام کے تمام غنی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، لیکن ان میں سیدنا عثمان غنی خاص غنی ہیں کہ ان کا لقب ہی غنی پڑ گیا، اور ذو النورین ہیں، دو نوروں والے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئی ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام شیر ہیں، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا خاص لقب اسد اللہ کے شیر ہیں، حیدر کرار ہیں۔ تو یوں سبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی اپنی اپنی خوشبوئیں ہیں، اپنی اپنی مہک ہے، اپنے اپنے امتیازات، خصوصیات، فضائل ہیں، لیکن خاص فضائل ایسے بھی ہیں جن میں اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی عظمت، رفعت اور شان کا ذکر فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کرام عادل ہیں، کوئی بھی غیر عادل نہیں ہے، کوئی بھی ناانصاف نہیں ہے، معاذ اللہ، کوئی بھی صحابی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ نے تو سب کے ساتھ جنت کا، بھلائی کا، بہتری کا، خوبصورتی کا، عمدگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے حامل سب سے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہی صحابہ کرام علیہم رضوان ہی تو ہیں۔ اور پھر ان کی عظمت، رفعت اور شان یہ ہے، الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ متقی لوگوں کے سردار ہیں، ھدی للمتقین، قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت، متقی لوگوں کے لیے ہدایت۔ سب سے پہلے اس ہدایت کے اولین مخاطب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بعد از انبیاء کرام متقی لوگوں کے امام ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے بالفرض محال ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو درمیان سے نکال دیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک سلسلہ بسلسلہ چلا ہے، آیا ہے، پہنچا ہے؟ احادیث مبارکہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہم تک متصل پہنچی ہیں، یعنی درمیان میں کوئی بھی راوی منقطع نہیں ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اسلام کی تمام تعلیمات، تو پتہ چلا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان روشنی کا مینارہ ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ پھر سب سے بڑا یہ آبجیکشن لگ سکتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس جو قرآن مجید فرقان حمید پہنچا ہے، جو تم دعویٰ کرتے ہو، مسلمانوں پر یہ آبجیکشن لگ سکتا ہے، مستشرقین کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، تو یہ قرآن پاک بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
یہ بھی تم تک سلسلہ بسلسلہ متصلاً نہیں پہنچا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ پر بھی اعتراض پھر مستشرقین کر سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر اعتراض کر سکتے ہیں، پھر تو ہر چیز پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم نبوت، ختم رسالت، سب پر مستشرقین اعتراض کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کے اعتراضات جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو کیے جاتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ہر بات کرنے سے پہلے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، غفار اور غفار بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو غفاری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جندب یہ آپ کا حقیقی نام ہے، جندب بن جنادہ۔ آپ کا جو قبیلہ ہے یہ 15ویں پشت میں، یعنی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 15ویں پشت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو جاتا ہے۔ جناب سیدنا کنانہ رضی اللہ عنہ ان تک پہنچتا ہے، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور مکہ المکرمہ سے یہ قبیلہ جو ہے غفاری قبیلہ بنو غفار، یہ علیحدگی اختیار کرتا ہے اور بدر کے مقام پر جا کر یہ آباد ہو جاتا ہے۔ بدر کے قریب وہی مقام ہے بدر جہاں غزوہ بدر پیش آئی، اور پھر چلتے چلتے جیسے زمانہ جاہلیت میں مختلف برائیاں در آئی تھیں مختلف قبائل میں، کہیں بت پرستی عام ہو چکی تھی، کہیں دیگر معاملات، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، تو اس قبیلے میں بت پرستی کا بھی رواج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ یہ تھا، بظاہر عرب بہادر تو تھے لیکن وہ بہادری کا معاملہ جو ہے وہ رہزنی کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہ جو قبیلہ تھا شام اور فلسطین مکہ المکرمہ سے جو راستہ جاتا تھا، جو تجارتی راستہ تھا، اس راستے کے قریب ان کا مسکن تھا، یہ آباد تھا قبیلہ۔ تو بس ان کے قبائل کے جو لوگ تھے وہ پھر جو مختلف تجارتی لشکر گزرا کرتے، جو لوگ وہاں سے گزرا کرتے، ان کو لوٹ لیا کرتے، اور پھر یہ سلسلہ ایسا بڑھا کہ پھر نہ صرف وہ تجارتی قافلوں کو لوٹا جاتا بلکہ دیگر آس پاس کے جو قبائل ہوتے ان کے مال مویشی، ان کے ریوڑ، ان کے جانور وغیرہ بھی لوٹ دیے جاتے۔ تو ابتدا میں چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اظہار نبوت نہیں فرمایا، تو اس سے پہلے کے خاص واقعات یہ تھے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی اپنی نوجوانی میں ان معاملات میں بعض اوقات شامل رہتے، لیکن آپ بڑا غور و فکر کیا کرتے۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے کہ جب کسی کو لوٹا جاتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی، ان کی چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، اور اس طرح یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، پھر آپ نے اس معاملے سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر آپ جب دیکھتے بتوں کے بارے میں، مختلف بت، نائلہ، صاف، دیگر بت، آپ نے دیکھا کہ ایک بت جو ہے وہ گندگی میں لپٹا پڑا ہے اور بے بس ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک کو دیکھا کہ کتا اس پر حملہ آور ہے، تو آپ نے غور و فکر کیا، آپ نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو بس آپ کے دل میں وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مائل ہونے کی ایک روشنی جو ہے، کرن جو ہے وہ اٹھی، اور آپ کا دل جو ہے اس چیز سے، راہزنی اور بت پرستی سے بالکل بیزار ہو گیا، حتیٰ کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم سیاستہ اور اسی طرح طبقات ابن سعد، علی صحابہ، یعنی احادیث کی اور سیرت کی جو کتابیں ہیں ان میں تفصیل کے ساتھ آپ کی زندگی کے ان واقعات کا ذکر موجود ہے۔ آپ مکہ المکرمہ بھی حاضر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ فرمایا کرتے تھے میں اسلام لانے سے پہلے بھی 3 سال پہلے بھی نماز ادا کیا کرتا تھا۔ تو جن سے آپ فرما رہے تھے صحابی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے پوچھا کہ آپ پھر کس طرف رخ کیا کرتے تھے؟ آپ فرمایا جدھر میرا اللہ چاہتا میرا رخ فرما دیتا تھا۔ تو یعنی اللہ کی عبادت کی طرف آپ اسلام لانے سے پہلے بھی مائل ہوا کرتے تھے، اس میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وہ جس طرح بھی تھی، دین ابراہیمی کی تعلیمات موجود تھیں، ایسے بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی، شراب نوشی نہیں کی، تو آپ یوں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرتے تھے، اور اس بات کے مزید بھی
ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں یا دیگر علاقوں میں عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ معبود ہے ہمارا۔ بہرحال معبود حقیقی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے ساتھ ان بتوں کو شریک کرتے تھے اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرتے تھے۔ بہرحال سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے بھائی انیس جو شاعر بھی ہیں، ان کو انہوں نے بھیجا کہ آپ جائیں، اور انہوں نے بتایا تھا آگے کہ مکہ مکرمہ میں ایک ایسی ہستی ہیں جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو، چونکہ یہ مکہ مکرمہ کسی مشاعرے کے سلسلے میں جا رہے تھے، تو فرمایا کہ بھائی آپ ان کی مزید تعلیمات اور وہ کیا کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں پتہ کیجئے گا۔ وہ واپس آئے، انہوں نے سارا یہی معاملہ بتایا انیس نے اپنے بھائی ان سے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے۔ تو اب یہ ابو ذر یہ ان کی کنیت ہے، اصل میں ان کے صاحبزادے ہیں ذر، ان کی وجہ سے یہ ابو ذر ہیں، اور ان کی زوجہ ام ذر کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے سارا معاملہ بتایا، پھر یہ خود مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہاں پر پوچھنے لگے، ایک کافر سے ہی پوچھ بیٹھے، کیونکہ کافر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی بے دین، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نیا دین لائے ہیں، اور یہ جو ان کے مطابق جو بتوں کی پوجا کا دین تھا اس سے انکار کیوں کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ نیا دین ہے، تو یہ بے دین ہو گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ کے پسندیدہ دین ہی کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی، اور وہ صحابی کہا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی معاذ اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو انہوں نے پوچھا، تو وہ کافر تھا، انہیں تو نہیں پتہ تھا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اور چونکہ وہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، 4 کا بھی ذکر ملتا، 5ویں ان کا ذکر ملتا کہ 5ویں نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جو نبی ہیں جو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ تو اس شخص نے، چونکہ وہ بھی غیر مسلم تھا، کافر تھا، اس نے شور مچایا کہ یہ بھی صابی ہے، یہ بھی صابی ہے، یعنی یہ بھی بے دین ہے معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، اسلام کو وہ یوں کہتے تھے۔ تو لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، آپ بے ہوش ہو گئے، جسم سے خون بہنے لگ پڑا، لہو لہان، حتیٰ کہ آپ کا جو لباس تھا وہ بھی سارا خون سے تر بتر ہو گیا۔ بہرحال جب ہوش آیا تو پھر خاموشی سے حرم مکہ میں بیٹھ گئے، وہ آب زمزم سے اپنے کپڑے بھی دھوئے، وہ جسم، وہ سارا خون جو ہے وہ صاف کیا، اور پھر اب خاموش بیٹھے ہیں کہ کسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چل جائے، اور کسی سے پوچھتے بھی نہیں کہ پوچھوں گا تو پھر یہی معاملہ ہوگا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تشریف لاتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، اور اسلام کی تعلیمات تو یہی ہیں، مسافر، کمزور، پسا ہوا طبقہ جو اس سبھی کے لیے ہیں، لیکن ان کے لیے تو خاص حقوق بھی ہیں اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، مسافر ہیں، اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں بھی اپنا مدعا عرض نہیں کرتے، اور پھر دوسرے دن وہیں حرم کعبہ میں پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ پھر وہاں سے تشریف لاتے ہیں، گزرتے ہیں، پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کس وجہ سے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پھر اپنا سارا مدعا بیان کرتے ہیں۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں لے آتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اسلام کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں یہ دریافت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے ہیں، جس میں اسلام کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں، وہ دل پر اثر کرتی ہیں آیات بینات، اور فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت ہو جاتے ہیں، اسلام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر اپنے قبیلے میں واپس جاتے ہیں، وہاں پر اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے بھائی انیس رضی اللہ عنہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، والدہ اسلام قبول کرتی ہیں، حتیٰ کہ سارا قبیلہ جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ راہ زنی اور وہ معاملات، بت پرستی، وہ یکسر
یک لخت ختم ہو جاتے ہیں وہ معاملات، اور اس کی جگہ پر اعمال صالحہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اسلام کی اشاعت، یہ معاملات سامنے آنے لگتے ہیں۔ اور پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، چونکہ میں نے عرض کیا کہ اس مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ اس کے درمیان وہ جو تجارتی راستہ تھا، وہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا، تو غزوہ بدر وغیرہ میں شریک نہیں ہو سکے۔ غزوہ خندق کے بعد کا، غزوہ احزاب کے بعد کا ذکر ملتا ہے، آپ تمام غزوات میں شریک رہے اور مدینہ طیبہ ہی ہجرت کر آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور معیت اور رفاقت حاصل رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت سی رازداری کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے، اور ایک غزوہ پر یہ تھوڑا پیچھے رہ گئے، ان کے اونٹ بیمار تھا، تو پھر خود ہی بھاگتے دوڑتے چلتے ہوئے، غالباً غزوہ خیبر یا غزوہ تبوک کا معاملہ ہے، غزوہ تبوک کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فرمایا کہ ابو ذر غفاری ہی ہوں گے، اور فرمایا کہ یہ اکیلے چلتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اور اکیلے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آخری عمر میں مدینہ طیبہ سے تھوڑا سا باہر کی جانب ایک مقام پر تشریف لے گئے، وہیں پر قیام کیا، اپنی بیٹی سے فرمایا کہ دیکھو کوئی اللہ کے بندے وہ تو نہیں آ رہے، انہوں نے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، پھر پوچھا، تو پھر اس دوران فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤں، یعنی وصال پا جاؤں، تو چند لوگ آئیں کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں گے، انہیں بتانا میرے بارے میں اور ان کو کھانا لازمی کھلانا۔ تو بس جب آپ کا وصال ہوا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک قافلہ آ رہا تھا، چند ایک صحابہ کرام اس میں موجود تھے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی، انہوں نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا، اور پھر آپ کی جو بیٹی تھیں انہوں نے کھانے کے لیے بکری ذبح کرنے کا انتظام کروایا، اور یوں کھانا صحابہ کرام علیہم رضوان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، آپ خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں آپ کا چونکہ وصال ہوا، تو آپ معاشی مساوات کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ملتا ہے کہ سونا اور چاندی جمع نہ کرو، کل روز محشر یہ پگھلا کر تمہارے پہلوؤں کے بل اور اس طرح لگایا جائے گا، سورہ توبہ میں اس کا مکمل ذکر موجود ہے۔ اس معاملے میں آگے بھی اس کا تفصیل کے ساتھ یہ کہ اس کی سونے چاندی کی زکوٰۃ دی جائے، تو آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ مال و دولت ہو، سونا چاندی ہو، یہ چند ہاتھوں میں سمٹنا نہیں چاہیے، یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں تک، مسلمانوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ یعنی گردش دولت جو ہے، ارتکاز دولت نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشیات، اکنامسٹ بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ گردش دولت جو ہے وہ ہر ایک کے ہاتھوں میں گردش کرتی رہنے چاہیے تاکہ تمام لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس نظریے کے صحیح اور سب سے بڑے علمبردار صحابہ کرام علیہم رضوان میں آپ ہی تھے، اسی لیے پوری زندگی آپ نے بڑی سادگی کے ساتھ گزاری، کسی قسم کا مال و دولت اکٹھا نہیں کیا، اور بالکل فقر، اختیاری فقر جو ہے اس میں آپ نے اپنی زندگی کو گزارا، اور اسی کا آپ پرچار بھی کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پیروی کریں، اور ارتکاز دولت کے حوالے سے یہ بات درست ہے، زکوٰۃ، صدقات، فطرانہ، عشر، یہ اسی لیے ہے کہ لوگوں تک، اور خصوصاً وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک روپیہ، پیسہ، مال و دولت مختلف صورتوں میں پہنچتا رہے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، بشرا صاحبہ ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک درود پاک کی کثرت کریں، اور دوسرا وسوسوں کے لیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ کوشش کیجیے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لازمی پڑھیں، اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ وسوسوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ مقدس صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ میری چھوٹی بہن ہے 2.5 سال کی، چلتی بھی نہیں بولتی بھی نہیں، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ ان کا علاج بھی کروائیے، کچھ ویکنس ہوتی ہے پیدائشی طور پر بھی، اس حوالے سے بھی معاملہ ہوتا ہے، تو علاج لازمی کروائیے۔ مختلف جو علاج ہیں ان میں سے جو بہتر آپ کو علاج لگتا ہے، میری نظر میں ہومیوپیتھی ہے، لیکن اس میں بھی جو کوئی پرانا ڈاکٹر ہو جس کا بہت سا ایکسپیرینس ہو، تجربہ، اس کے پاس آپ جائیے۔ دوسرا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا اللہ یا سلام، اسی کو کثرت سے آپ پڑھیے، خصوصاً فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر اپنی جو بہن ہیں ان کو پانی پر دم کر کے پانی بھی پلا دیں، اور ویسے بھی ان پر دم کر دیں۔ سورہ رحمان انہیں صبح اور شام 3 مرتبہ سنائیے، پانی پر 3 مرتبہ اللہ 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 پڑھ کر دم کر دیجیے، انہیں پلائیے انشاءاللہ، اور ساتھ میڈیسن بھی، دوا بھی دعا بھی، دونوں سنت ہیں، کیجیے انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ عثمان ظفر صاحب میں کہتے ہیں انکل جی ایک لفظ ہے گھمگول گھٹا، اس کا مطلب بتا دیں۔ جی ابھی میرے جو ذہن میں آ رہا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گھمگول گھٹا، جو مختلف کالے بادل چھائے ہوتے ہیں اور گھٹا چھائی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں گھمگول گھٹا۔ مختلف طرح کے بادل جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کے علاوہ اویس صاحب، حسن صاحب ہیں، ثنا صاحبہ ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، علی عباس صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں 208 چک ڈوگراں والا سے، آپ کا شکریہ۔ محمد حسین صاحب ہیں 214 ریب شرقی سے، کہتے ہیں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، شکریہ جی۔ آپ کا تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ گلے میں گلٹی ہے، درد بھی ہے، میڈیسن بھی لے رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، گلٹیوں کا روحانی علاج یہ ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب کے بعد آیت مبارکہ ہے، میں ابھی پڑھتا ہوں، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، پانی پی لیں، جب تک مرض پوری طرح ختم نہ ہو یہ عمل جاری رکھیں۔ کیا پڑھنا ہے 100 مرتبہ؟ سماعت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الرحیم الرحیم الرحیم۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، الرحیم الرحیم الرحیم۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر تا تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، پانی پر دم کر کے پلاتے رہیں مریض کو جب تک مکمل افاقہ نہیں ہوتا، اور میڈیسن بھی آپ لے رہے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں بھائی آپ پروگرام 2 گھنٹے کا کیوں نہیں کرتے؟ جی 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور فی الحال تو 1 گھنٹہ ہی ہے، انشاءاللہ اگر کوئی ایسا آسانی کے ساتھ معاملہ ہو سکا 2 گھنٹے کا تو ضرور ہم 2 گھنٹے کا کریں گے۔ محمد علی صاحب ہیں چک 26 سے، فیصلہ آباد سے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوشحالی عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یاسر علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند آیا، لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام اور شکریہ آپ کا بھی۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں محمد محسن جٹ صاحب 74 گاف بے برسین سے، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، انداز بھی بہت اچھا ہے۔ چلیں جی آپ کا شکریہ۔ بس پروگرام اس وجہ سے اچھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، اولیاء کرام، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں تو بالکل ان کا ذکر پاک اچھا ہے۔ اور ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے رفیہ صاحبہ ہیں فیصلہ آباد سے، قربانی کے متعلق انفارمیشن کہتے ہیں کہ دیں، اور اجتماعی قربانی کے بارے میں بھی بتا دیں۔ جی سنت ابراہیمی ہے،
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مسلمانوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اگر قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود کوئی قربانی نہیں کرتا پھر وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آئے۔ اور اسی طرح 7 حصے ہیں یہ گائے بھینس وغیرہ میں جو بڑا جانور ہے، تو باقی اس پر انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی پروگرام لازمی کروں گا، آپ پروگرام سماعت کرتے رہا کیجیے۔ عباس علی صاحب ہیں، انہوں نے ایک وظیفے کے بارے میں پوچھا ہے بیماری کے حوالے سے، میں عرض کر دوں یا اللہ یا سلام، یہی فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اول آخر تا کے بعد میں درود پاک، اور اس کے علاوہ یا شافی الامراض، یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، تمام مریض پڑھ سکتے ہیں کثرت سے، درود پاک کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور میڈیسن کے ذریعے علاج بھی لازمی آپ کروائیے۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ، آپ پروگرام یاد الہی میں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بنتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا